بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے بارے میں اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی مجھے ساری دنیا اور دنیا کی ہر چیز دیتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے خوشی اس آیت کے نازل ہونے پہ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار و نافرمان بندوں کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میں اتنا مہربان ہوں، اتنا کریم ہوں، اگر کوئی کتنا بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر سے تائب ہو کر سچے دل سے اسلام قبول کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی کتنا بڑا مشرک کیوں نہ ہو جس نے ساری زندگی شرک میں گزار دی، اگر وہ بڑے سے بڑا مشرک بھی سچے دل سے تائب ہو کر اللہ سے معافی مانگ کر توحید کو قبول کر لے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان گنہگار ہو جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی میں کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کی، ساری زندگی اللہ کا کوئی حکم بجا نہیں لایا، تو وہ ایسا گنہگار بھی جس نے ساری زندگی گناہ کر کر کے اپنے اعمال نامے کو سیاہ کر دیا ہو تو اللہ فرماتا ہے تو وہ بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ گر گڑا کر اللہ سے رو رو کر عاجزی کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ ایک پل میں اس کی ساری زندگی گناہ معاف فرما کر اس کو اپنا دوست بنا دیں گے۔ اللہ اس کے یہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ ہاں اگر کوئی گناہ کر کر کے ساری زمین کو بھر لے، آسمان کو بھر لے، اللہ کو اس کی کثرت کی پرواہ نہیں ہے، اگر اخلاص کے ساتھ رو کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ پل بھر میں صدیوں کی خطائیں معاف فرما کر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بڑا گنہگار تھا، بڑا فاسق و فاجر تھا، سارے شہر والوں نے بار بار اس کو سمجھایا کہ گناہوں سے باز آ جا، لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتا، پھر بھی گناہوں کی زندگی گزارتا رہا۔ شہر والے اس کے گناہوں کی وجہ سے تنگ آ گئے، بالآخر انہوں نے مل کر اس کو اپنے شہر سے نکالنے کا فیصلہ کیا کہ کہیں اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا عذاب اور غضب ہم پہ نازل نہ آئے۔ اسی طرح انہوں نے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا، اور وہ جو شہر کے باہر چند دن رہنے کے بعد اور بھوک سے بیماری سے نڈھال ہو کر موت آ گئی، وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی، اے موسیٰ فلاں ویرانے میں میرے ولیوں میں سے ایک ولی، میرے دوستوں میں سے ایک دوست کی وفات ہو گئی ہے، اے موسیٰ تم وہاں پر حاضر ہو جاؤ اور اس کو غسل دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتا دو جس جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ اس کے جنازے میں حاضر ہو جائیں، میں اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرما دوں گا۔ حضرت موسیٰ کی زبانی قوم نے بشارت سنی، سب مل کر حضرت موسیٰ کے ساتھ
وہ اس ویرانے میں آتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں یہ تو وہی فاسق ہے، جس کو وہی گنہگار ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا۔ اے موسیٰ آپ کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ اس نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، یہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو نکال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ موسیٰ ہاں واقعی یہ ایسا تھا جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن جب اس کے ویرانے میں یہ بھوک سے نڈھال ہو کر بیمار ہو کر جب اس نے موت کی آہٹ سنی، جب موت کی علامات کو آنکھوں سے دیکھا، تو اس وقت اس نے اپنے دائیں طرف بھی دیکھا، اپنے بائیں طرف بھی دیکھا، کسی کو اپنے قریب نہ دیکھا۔ پھر اپنے اندر میں جھانکا، دیکھا کہ مسافر اور تنہا ہے، شہر سے رسوا کر کے نکالا گیا ہے اور دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کر لی، اے اللہ اگر میرے عذاب کرنے سے تیری بادشاہی میں زیادتی ہو جائے اور اگر میرے معاف کرنے سے تیری بادشاہی میں نقصان ہو جاتا ہے تو میں تم سے ہرگز نہ مغفرت کا سوال کرتا، ہرگز معافی نہ مانگتا، حالانکہ میں جانتا ہوں مجھے عذاب کرنے سے تیری بادشاہی میں زیادتی نہیں آئے گی، مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہی میں کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، مجھے میرے گناہوں کو بخش دے۔ شہر والوں نے تو رسوا کر دیا، اے اللہ تو اپنے در سے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس وقت میرے لیے تو ہی ٹھکانہ ہے، میری پناہ کی جگہ تو ہی ہے، میری ساری امیدیں اے اللہ تجھ سے وابستہ ہیں، اے اللہ تو میری امیدوں کو نہ توڑنا۔ اس نے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کے حضور میں توبہ کر لی تو اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ افکان یحسن بیا نہ ردہ، اے موسیٰ جب شہر والوں نے رسوا کر کے نکال دیا سب سے مایوس ہو گیا، کیا اے موسیٰ کیا اس وقت میں جب اس نے ایسے وقت میں میرے در پہ آ کر مجھ سے طلب توبہ کی ہے، کیا میرے لیے مناسب تھا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف نہ کرتا؟ کیا مناسب تھا کہ اس کی توبہ قبول نہ کرتا؟ اے موسیٰ ہاں میں نے اس کو معاف کر دیا، مجھے اس کے گناہوں کی کثرت کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس نے مجھے ہی سمجھا، مجھے ہی اپنی امیدوں کا مرجع اور مجھے ہی اپنی مجھ سے امیدیں باندھ لی، جب میرے در پر آ کر مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، مجھے اس کی توبہ اتنی اچھی لگی کہ پل بھر میں اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو اپنا قریب کر لیا، اپنا دوست کر لیا۔ اے موسیٰ یہ تو اس شخص نے اس وقت میں صرف اپنے لیے توبہ کی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی عاجزی کا یہ عالم تھا، اگر اس وقت میں سارے شہر والوں کے لیے بھی وہ بخشش طلب کرتا تو اے موسیٰ میں اس کی وجہ سے سارے شہر والوں کو معاف فرما دیتا۔ دیکھیے میرے بھائیوں اللہ کتنا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک لمحے میں ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے کہ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ کے در پہ حاضر ہو جائیں۔ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہمارے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہے، ہم اللہ سے معافی طلب کر لیں، اس سے امید وابستہ کر لیں، اللہ تعالی ہمیں ضرور بخش دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔